دریا دریا میری خطا ہے یا اللہ، اور سمندر تیری عطا ہے یا اللہ۔ وہ ہے نور خدا، وہ ہے صلی علی، وطن کی فکر کرنا دا، مصیبت آنے والی ہے۔ مجھے کوئی عمل بتائیے جن سے میں مالدار ہو جاؤں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا وامامنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ دریا دریا میری خطا ہے یا اللہ، دریا دریا میری خطا ہے یا اللہ، اور سمندر تیری عطا ہے یا اللہ۔ بھیج کے فاروقی ایوبی جاہو جلال، بھیج کے فاروقی ایوبی جاہو جلال۔ امت کا اب وقت برا ہے یا اللہ، امت کا اب وقت برا ہے یا اللہ۔ سدرہ سے آگے جن کا مقام، جن پہ فرشتے بھیجے سلام، جن کا انداز سب سے نرالا ہے، وہ ہے باد خدا درد دل کی دوا، وہ ہے نور خدا، وہ ہے صلی علی، وطن کی فکر کرنا دا، مصیبت آنے والی ہے۔ تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستاں والوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وقت بڑے ہی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے اور آپ کا خوبصورت سا جلسہ ہو چکا ہے۔ ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھنے کا مقصد، اور یہاں ہمارے درمیان باہر سے آئے ہوئے مہمان اکرام اور ہمارے درمیان حضرت والا تشریف فرما ہے، ان کے سامنے ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمارے بھائی عمران صاحب نے مجھے بیٹھایا، اور میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ آج ہم لوگ یہاں جس مقصد سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھنے کا مقصد اور ان پر جو ہے آج یہ پروگرام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجایا گیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں صحیح سے سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج ہم لوگ یہاں جس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آج کے بعد
यहाँ फिर इस तरीके से बैठने की मजलिस हो या ना हो, आज हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन क्या पता कल इनमें से हमारे दरमियान में से कौन दुनिया से फना हो जाए, किसी को पता नहीं है। इसीलिए आज हम लोग अज़्म करें और इरादा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़िंदगी दी है उन पर हम लोग आज से रोशनी डालेंगे, आज से उन ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। बेशक। मेरे दोस्तों और अजीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर हम लोगों को भेजा है इसलिए कि हम लोग इबादत करें। हम लोग इनकी जो है दुनिया के अंदर जो चीज़ भी हम लोगों को मिल रही है, जहाँ से भी मिल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेमत हम लोगों को अता किया है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ से हम लोगों को खुशहाल फरमाए हैं, इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला का जो है शुक्रगुजार बंदा बने। एक नौजवान था जो परेशान बना हुआ था, परेशानी के हाल में अल्लाह के वली के पास आया और आकर के कहने लगा कि अल्लाह के वली, मुझे कोई अमल बताइए जिनसे मैं मालदार हो जाऊं। उन्होंने बताया कि क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं परेशान हूँ, मैं अब से पहले जो है मेरी कमाई जो है अच्छी हो रही थी, मैं 25,000 रुपये कमा रहा था, लेकिन पता नहीं किन की नज़र लग गई है, मैं उस काम में जो है किसी का नज़र लग चुका है, जिनकी वजह से मेरी कमाई में जो है कमी पड़ गई है और मैं जो है बहुत कंगाल हो चुका हूँ। इसीलिए अल्लाह के वली, आप मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिनसे मैं मालदार हो जाऊँ। अल्लाह के वली ने पूछा कि बताओ आप करते क्या हो? उन्होंने कहा मैं दुकान करता हूँ। उन्होंने बताया क्या चीज़ की दुकान करते हो? उन्होंने कहा मैं फार्चून की दुकान करता हूँ। उन्होंने कहा ऐसा करो कि तुम जिस दुकान को करते हो उस दुकान में जो 2 रुपए के सामान बेचते हो उनमें कुछ बढ़ोतरी करो, कुछ ज़्यादा बेचने लगो। उन्होंने कहा इनसे क्या होगा? बोला बस ये काम तुम 1 महीने करो, उनके बाद मेरे से मिलो। बस उन्होंने ये काम शुरू किया, 15-20 रोज़ इस काम को किया। उनके बाद फिर अल्लाह के वली के पास गया और जाकर कहने लगा अल्लाह के वली, मैं जो काम आपने जो काम बताया था मैं उस काम को किया, मैं कुछ मालदार हो चुका हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे इनसे भी ज़्यादा मालदार होना है। उन्होंने कहा जब इनसे भी ज़्यादा मालदार होना है तो तुम फिर उन्हीं काम को करो। फिर वो उसी काम को करने लगे। कुछ दिन में वो बहुत ज़्यादा मालदार हो गए और वो मालदार इस तरह हुए कि जो सामान नापने का जो उनके पास औजार था वो भी सोना का हो गया। उन्होंने कहा कि मैं तो मालदार हो चुका हूँ, मैं जिन चीज़ से नापता हूँ वो भी मेरा सोना का हो गया है। ऐसा करता हूँ मैं अल्लाह के वली के पास मिलता हूँ और उनके पास जाकर के मैं ये बात बताता हूँ कि मैं मालदार हो चुका हूँ, मैं इनसे भी ज़्यादा मालदार होना चाहता हूँ। और जाकर के उन्होंने कहा कि अल्लाह के वली, मैं मालदार हो चुका हूँ लेकिन मैं इनसे भी ज़्यादा मालदार होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हें मालदार होना है? उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, जो तुम्हारे पास नापने का सामान जो सोना का हुआ है, तुम्हारे गांव के पास जो तालाब है उनमें फेंक दो। उन्होंने कहा कि रे इतना दिन में तो मैं मालदार हुआ था, अल्लाह के वली ने ऐसा काम बताया, मैं मालदार हुआ, अब फिर अल्लाह के वली ने ऐसा काम बता रहा है जिनसे मेरा सारा सामान नुकसान हो जाएगा, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह के वली ने बताया था, मैं उस पर अमल किया, इतना मालदार हुआ। अल्लाह के वली इनको बता रहे हैं, शायद मैं इनको भी करूं और मालदार हो जाऊं। उन्होंने क्या किया, गया दुकान पर और उस सामान को लेकर के जो है उनके गांव के पास में जो तालाब था उनमें फेंक दिया। और फेंकने के बाद फिर मालदारी का काम करने लगा, तिजारत का काम करने लगा। और फिर इसी तरीके से जब उन्होंने काम शुरू किया तो फिर उसके गांव के पास जो तालाब थी और उनके पास करने के बाद कोई गांव था, उस गांव से भी आदमी उस तालाब को पास करके इस दुकान में आया करते थे। तो लोगों ने पूछा कि भाई क्या मुसीबत है कि तुम इस तालाब को पास करके इसके दुकान में आते हो, क्या आपके गांव में दुकान नहीं है? उन्होंने कहा दुकान तो है, लेकिन मैं सुना हूँ कि इस दुकान वालों ने इतना अच्छा मालदारी का काम करता है, जो 10 रुपए का सामान होता है उनमें बहुत ज़्यादा दिया करता है और हमारे गांव में 10 रुपए के सामान में भी कम क्या करता है, इसीलिए मैं उसको पास करके यहाँ आता हूँ। उन्होंने कहा कैसा है? तो बोला जी हाँ ऐसा ही है। तो उस तालाब को पास करके कुछ आदमी आ रहे थे इसके दुकान में सामान लेने के लिए। तो उसके पास जो है जब उस तालाब को पास करने लगा
تو جو یہ دکاندار نے اپنے اوزار کو ان کے اندر پھینکا تھا، کسی کے پیر میں ٹھکرایا اور انہوں نے اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ یار وہ مالدار دکان جس کے دکان میں یہ سامان تھا انہوں نے شاید کوئی چوری کر کے لے کے بھاگ رہا ہوگا اور یہ تالاب کے اندر ہے، ایسا کرتا ہوں یہ لے جا کر کے میں دکاندار کے پاس دیتا ہوں تاکہ ان کو مل جائے اور ان کی کمائی اچھی ہو۔ اور پھر وہ لے کر کے دکاندار کے پاس پہنچے اور دکان والے کو کہنے لگے کہ یہ مال آپ کی ہے، ایسا کیجئے کہ یہ آپ لیجئے، مجھے وہاں ملا ہے۔ تو وہ آدمی ہنسنے لگا اور دماغ میں انہوں نے لگایا کہ میں نے ان کو پھینک دیا تھا جو اللہ کے ولی نے بتایا تھا، اب پھر یہ مل گیا ہے، میں کیا کروں؟ ایسا کرتا ہوں میں اللہ کے ولی کے پاس پہنچتا ہوں۔ اور پھر وہ سامان لے کر کے اللہ کے ولی کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہنے لگے اللہ کے ولی آپ نے جیسا مجھے کہا تھا میں ویسا ہی کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اس سامان کو تالاب میں پھینک دینا، میں نے پھینک دیا تھا، لیکن کوئی آدمی ہمارے تالاب میں آ رہے تھے، تالاب پاس کر کے ہماری دکان میں آ رہے تھے، ان کو یہ سامان مل گیا ہے اور انہوں نے مجھے لا کر کے دیا اور میں سوچا کہ آپ کے پاس آ کر کے یہ بات بتاؤں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سامان تمہیں اس لیے ملا ہے کہ تمہاری جو ہے یہ محنت کی کمائی ہے، جو محنت کا کمائی ہوتا ہے، جس محنت کی کمائی سے تم جو چیز لاؤ گے وہ کہیں نہیں جائے گا اور حرام کی کمائی سے جو بھی چیز آئے گا وہ چلا جائے گا، یہ محنت کی کمائی ہے، پھینکنے کے بعد بھی تمہارے پاس موجود ہے۔ ان سے پتہ لگا کہ ہمیں دنیا کے اندر ایک ایک چیز کو اپنے محنت سے لینا ہے، جب ہم محنت سے لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیز کو آسان کر دیں گے۔ کیوں کہ ہم لوگ اس دنیا میں جب ہم محنت سے کمائیں گے اور جب اس محنت کی کمائی سے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو آنے والے وقت میں یہ بچہ عالم دین بنے گا اور قوم کے رہبر بنے گا۔ اور یہ ننھا سا بچہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس بچے کے قسمت میں اللہ کے ولی کے جیسی صفت بن جائے اور اللہ کے ولی بن جائے، یہ کسی کو خبر نہیں۔ اسی لیے ہم لوگ عزم و ارادہ کریں کہ ہم اپنے اپنے بچے کو پڑھانے والا بنیں گے، اپنے اپنے بچے کو عالم دین بنائیں گے، اپنے اپنے بچے کو اچھے عالم بنائیں گے، کیونکہ آنے والے وقت میں جب یہ بچہ عالم دین بنے گا تو ہماری بھی حفاظت ہوگی، ہمارے قوم کی بھی حفاظت ہوگی۔ کیوں کہ جب ہم اس بچے کو عالم دین بنائیں گے، جب بچے کو قرآنی تعلیم دلوائیں گے اور یہ بچے ننھے بچے جب صبح میں مسجدوں میں جا کر کے قرآنی تعلیم لیں گے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے کتابوں کو پڑھیں گے، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب ہماری اس دنیا سے فانی ہو جائے گی، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، تو یہ بچہ ننھا سا بچہ جب قرآن پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرشتے جا کر کے حکم کریں گے یا اللہ یہ چھوٹا سا بچہ ننھا سا بچہ یہ آپ کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، آپ کے ناموں کو لے رہے ہیں، کیا ان کے پڑھنے کی وجہ سے ان کے باپ کو قبر میں عذاب دو؟ یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ننھا سے بچہ جو قرآن پڑھیں گے تو اتنی زبان سے قرآن پڑھیں گے، جب ہم اس دنیا سے جانے لگیں گے، جب ہم دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اس دنیا سے جائیں گے، یہ بچہ چھوٹا سا بچہ جب قرآنی تعلیم لیں گے اور مسجدوں تک جا کر کے نماز پڑھیں گے، جو ہمارے ساتھ میں ابھی درمیان میں جا کر کے نماز پڑھیں گے، جب ہم ان کو عادت لگائیں گے کہ نماز پڑھنے ہم بھی جائیں گے اور اپنے بچے کو بھی نماز پڑھانے کی جو ہے تاکید کریں گے، جب یہ بچہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے جائیں گے تو یقیناً جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ان بچے کو عادت لگی ہوگی کہ نماز ہمارے ساتھ میں ہمارے باپ جایا کرتے تھے، اب ہمارے باپ نہیں ہے دنیا میں، ہم نماز پڑھیں گے۔ جب یہ بچہ نماز پڑھے گا تو یقیناً ان کی نماز پڑھنے کی وجہ سے مغفرت ہو جائے گی۔ اور جب یہ چھوٹا سا بچہ قبر پہ جا کر کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بس الرحمن الرحیم کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کی وجہ سے ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے یہ ہمارا چھوٹا سا بچہ رحمان اور رحیم کہہ رہے ہیں، ان کے رحمان اور رحیم کہنے کی وجہ سے ان کی مغفرت فرماتے۔ بتائیے کہ یہ بچے کو نمازی بنائیں گے؟ انشاءاللہ ہم لوگ نمازی بنائیں گے اور خود بھی بنیں گے اور بچے کو بھی بنائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔